السلام علیکم ویئرز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست غلام جیلانی خان، اور یہ ہیں تنویر الحسن صاحب اور جناب شہباز آوان صاحب۔ جناب شہباز صاحب، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے جو ہمارے ویورز کے لیے نہ صرف دلچسپی کا باعث ہو بلکہ ساتھ ہی ان کو اس حوالے سے کوئی رہنمائی بھی مل جائے کہ اگر کوئی انسان معاشرے میں انسانیت سے، اخلاق سے، کردار سے اور وہ صفات جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں ان سے وہ دور چلا جاتا ہے، کسی اور راستے پہ وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اس غلط راہ سے اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ہمیں اپنی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی کی روش مکمل طور پہ بدل چکا تھا، اپنی جو اس کی تھیں پرائورٹیز ان کو وہ بالکل ایک الگ راہ پہ ڈال چکا تھا، تو وہ انسان پھر کیسے اپنی اچھی اور مثبت زندگی میں واپس لوٹا اور یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس حوالے سے آج آپ کیا کہیں گے؟ جی انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ دوستوں کو بلایا اور پوڈ کاسٹ میں، اور ایک آپ نے پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی شروعات کی ہے، اور خاص کر آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ شدید ہمیں ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ایک انسان بدلتا کیوں نہیں ہے، اور تبدیلی جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کو وہ کامیابی بھی نہیں ہوتی۔ تو آج کل جو دور جا رہا ہے اس میں بظاہر تو دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں انسان کے لیے جس کی پیچھے کئی نہ کئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض برائیاں محرکات ہوتی ہیں۔ تو کوئی شخص ایسا ہے اگر کسی غلط روش اور راہ پہ چل پڑا ہے تو اس کی بنیادی محرک کوئی یقیناً کوئی غلط صحبت ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور کوئی غلط تعلیم، غلط ایجوکیشن، مراد یہ ہے کہنے کا کہ غلط صحبت، مین چیز تو یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ شہباز صاحب، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ جو جس سے رہنمائی کا باعث ہو۔ ہاں بالکل جس سے رہنمائی لی جائے۔ سردست جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ویسے تو بے شمار ہزاروں واقعات ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ڈسکس کریں گے۔ ایک واقعہ مجھے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کی دل کی کایا کا پلٹنا، وہ بھی کسی نیک لوگوں کی صحبت میں نے وہ سنا تھا کہ ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا عبدالواحد ابن زید۔ عبدالواحد ابن زید، اس کے دوستوں کا حلقہ تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن اس کو اس خوش قسمتی سے اس کا ایک اچھا دوست بھی تھا، لیکن وہ اچھے دوست کے بلانے پہ جاتا کم تھا، وہ اپنے جیسے تیسے اس کے دوست تھے، وہ انہی کی محفل میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک دن وہ جو اس کا اچھا دوست تھا، اس کے ہاں نیک لوگوں کی ایک محفل تھی، اچھے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تھی، ذکر کرنے والے لوگوں کی محفل تھی۔ اس نے ایک دن اصرار کیا کہ بھائی جان، آپ ہمیشہ کہتے ہو میں آؤں گا، آپ کبھی بھی نہیں آئے، لیکن آج تو میں آپ کو ہر قیمت پر لے کے جاؤں گا۔ وہ اتفاق سے وہ بزرگ بھی ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، میرے گھر میں ایک چھوٹی سی محفل ہے، اور آئیں ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے کچھ بات کر سنتے ہیں ان کی، اور کچھ ہمیں نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ صحیح۔ اور جو ہی وہ وہاں ان کی محفل میں پہنچا تو وہاں جو ذکر و تذکرہ شروع ہوا، وہ اللہ کے جو نیک بندے آئے ہوئے تھے انہوں نے بات ہی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کی۔ اللہ کس ذات کا نام ہے، وہ کتنا کریم ہے، اس سے دوستی رکھی جا سکتی ہے ایسے ہم لوگوں سے؟ اور آج کا تو یہ ہارڈ ٹاپک ہے، محبت، لو۔ کافی نوجوان اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنے تعلقات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ بندے اور رب کی محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ انسان کی انسان سے محبت کی بات نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، بلکہ اس کو یوں کہیں کہ یہ محبت حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اور کسی محبت مجازی کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جی جی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذکر اذکار سنے، اس محفل میں بیٹھا
تو اس کا دل ایسا پسیج گیا کہ وہ وہاں سے رو کے اٹھا، گویا اس کے اندر کی سارا میل کچیل اور دل کا غبار نکل گیا، اور وہاں سے وہ نکلا تو ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس صحبت کا ایسا اثر ہوا، وہ پاکیزہ لوگ تھے جن کی میں انجمن میں وہ جا کے بیٹھا تھا، اور اس کے دل کو ایک سرور نصیب ہوا، ایک کیف نصیب ہوا۔ اب وہ کیف کا فیض جو لے کے گھر جا رہا تھا نا، تو اب اس کو لذت اس میں اتنی آ گئی، کہتا تھا اب یہ کہیں یہ مجھ سے یہ کوئی چھین نہ لے، یہ گم نہ ہو جائے۔ اور اس نے اس کا معمول پھر یہ بنا کہ وہ اس نے اس دوستوں کی انجمن میں جانا چھوڑ دیا جو اس کے دوست کو پھل جو برے دوست ہیں۔ بس جیسے تیسے بھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ ایک با کمال ہستی، ایک ایسے دوست کا وہ انتخاب کر چکا تھا جس جیسا دوست کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں وہ گیا، اس کے دوست اس کے گھر پوچھنے گئے کہ عبد الواحد ہماری طرف آنا چھوڑ گیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی والدہ ماجدہ نے کہا یہاں سے تو صبح کو نکل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری طرف تو آتا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ روزانہ نکل جاتا ہے، یہاں سے نکل جاتا ہے، اپنے روٹین کے مطابق گھر سے چلا جاتا ہے۔ دوستوں نے کہا ہماری طرف تو آتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا شاید اس نے کوئی دوست بدل لیا ہے یا کوئی انجمن بدل لی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، چلو اس کو اس راز کو فاش کریں، تلاش کریں اسے کہاں جاتا ہے۔ تو منہ اندھیرے وہ صبح جو ہے نا دو سارے گھر کے بیک سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا لو بھائی آج تو نہیں کہیں جا سکتا، آج تم پکڑ ہی لیں گے۔ وہ صبح سویرے جب نکلا تو اس نے جنگل کی طرف رخ کر لیا، دوست بھی پیچھے چھپتے چھپاتے، انہوں نے کہا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ آخر وہ گھنے درختوں سے ہوتا ہوا آگے جا کے اس نے ایک جگہ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ وہ بیٹھ گیا، پتنی جا نماز بھی اس کے پاس تھا یا اس طرح وہاں پہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے نا کچھ دیر توقف کے بعد نا وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے۔ دوست دائیں بائیں اس کے نا چپکے سے اس کا جو پیچھا کر رہے تھے وہ چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اچھا، ان کو تجسس ہوا کہ ایسا کیا کرے گا، یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے وہاں سے بیٹھ کے نا خدا سے گفتگو شروع کر دی۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ صبح جیسے کوئی دوست سے بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تو بڑا کمال کا دوست ہے، تیری دوستی میں بڑا نفع ہے، بلکہ نفع ہے ہی تیری دوستی میں، اور تیرے زیادہ وفا کرنے والا کوئی نہیں، ساری خوبیوں کو مالک تو ہے، تو میں نے آج سے تجھے اپنا دوست چن لیا، تو بھی مجھے اپنا دوست چن لیا، تو میرے دل کو جانتا ہے، میں نے سب کچھ تیری خاطر چھوڑ دیا ہے، اب میں تیرا اور تو میرا۔ وہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات ہٹا دے۔ وہ اتنا نوجوان بچہ تھا، وہ اتنا آگے نکل گیا خدا کی محبت میں، وہ جو بات کرے نا آگے سے جواب بھی آئے۔ وہ بقول اقبال کے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر دیتے ہیں جواب آخر، اور ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے جیسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے ناظرین و سامعین کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔